السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد سائم۔ دوستو، اس دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جو خانہ کعبہ کی طرح مقدس اور مرکزی حیثیت رکھتی ہو۔ یہ مقام سعودی عرب میں وادی حجاز میں واقع ہے۔ روزانہ ہزاروں افراد خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ کی لاکھوں تصویر لاکھوں گھروں کی زینت ہے۔ کروڑوں مسلمان خانہ کعبہ کو اپنا قبلہ سمجھتے ہوئے اس کی طرف رخ کر کے پانچوں وقت کی نماز ادا کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ تاریخ میں بھی خاص اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو خانہ کعبہ کے بارے میں ایسی معلومات کے بارے میں آگاہ کریں گے جو آپ پہلے نہیں جانتے ہوں گے۔ نمبر 1، خانہ کعبہ کئی دفعہ تعمیر ہو چکا ہے۔ خانہ کعبہ جو ہمیں آج نظر آتا ہے یہ ویسا نہیں ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور میں تعمیر ہوا تھا۔ وقت کے ساتھ آنے والی قدرتی آفات کی وجہ سے اس کو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کے بعد بھی کئی دفعہ خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش ہوتی رہی ہے۔ آخر میں 1996 میں خانہ کعبہ کی تزئین و آرائش ہی تھی جس کے نتیجے میں بہت سے پتھروں کو ہٹا دیا گیا تھا۔ یہ اب تک کی آخری تعمیر ہے اور اب خانہ کعبہ کو پہلے سے زیادہ محفوظ کیا جاتا ہے۔ نمبر 2، خانہ کعبہ کے 2 دروازے اور ایک کھڑکی ہوا کرتی تھی۔ دوبارہ تعمیر سے پہلے خانہ کعبہ کا ایک دروازہ باہر جانے کے لیے اور ایک دروازہ اندر داخل ہونے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ خانہ کعبہ کی جو شکل آج موجود ہے اس میں صرف دروازہ موجود ہے اور کھڑکی اب موجود نہیں ہے۔ نمبر 3، ہم نے خانہ کعبہ کو کالے رنگ کے کسوہ اور سونے کے دھاگوں میں دیکھا ہے اور ہم کسی اور رنگ میں اس کو تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ روایت عباسد جن کے گھر کا رنگ کالا تھا کے دور سے چلی آ رہی ہے، لیکن اس سے پہلے خانہ کعبہ مختلف رنگوں سے ڈھکا رہتا تھا۔ ان رنگوں میں ہرا، لال اور سفید رنگ شامل ہیں۔ نمبر 4، خانہ کعبہ کی چابیاں ایک خاندان کی تحویل میں ہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خانہ کعبہ کی چابیاں دی گئی تھی۔ بجائے اس کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چابیاں اپنے پاس رکھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ چابیاں بنی شائبہ خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دیں۔ اس وقت سے وہ ان چابیوں کے رکھوالے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایت کی روشنی میں یہ چابیاں ہمیشہ انہی کے پاس رہیں گی۔ نمبر 5، پہلے خانہ کعبہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا۔ یہ ہفتے میں 2 دفعہ عوام کے لیے کھلا رہتا تھا اور کوئی بھی خانہ کعبہ کے اندر جا کر عبادت کر سکتا تھا، لیکن اب زائرین کی تعداد زیادہ ہونے اور دوسری وجوہات کی بنا پر خانہ کعبہ اب سال میں صرف 2 بار کھولا جاتا ہے اور اس میں صرف اعلیٰ شخصیات اور خاص مہمان ہی داخل ہو سکتے ہیں۔ نمبر 6، خانہ کعبہ کے آس پاس تیراکی کی جا سکتی تھی۔ خانہ کعبہ وادی میں کافی نیچے ہونے کی وجہ سے سیلاب آ جایا کرتا تھا اور خانہ کعبہ آدھا پانی میں ڈوب جاتا تھا۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، تو کیا طواف روک گیا تھا؟ ہرگز نہیں، مسلمانوں نے تیراکی شروع کر دی تھی۔ نمبر 7، کئی سال بہت لوگ اندازہ لگاتے رہے کہ خانہ کعبہ اندر سے کیسا ہے۔ وہ لوگ بہت خوش نصیب ہیں جنہیں خانہ کعبہ اندر سے دیکھنے کی سعادت ملی۔ وہ خوش نصیب لوگ تھے جنہیں خانہ کعبہ کی اندر سے تصویر بنانے کی سعادت ملی اور لاکھوں لوگوں نے اس کو انٹرنیٹ پر دیکھا۔ خانہ کعبہ کا اندرونی حصہ سنگ مرمر اور ہرے رنگ کے کپڑے سے ڈھکا ہوا ہے۔ جس شخص نے خانہ کعبہ کی دوبارہ آرائش کروائی تھی اس نے اپنے نام کی تختی خانہ کعبہ کے اندر لگوائی تھی۔ نمبر 8، خانہ کعبہ کی تعداد 2 ہے۔ خانہ کعبہ کے بالکل اوپر جنت میں ایک اور خانہ کعبہ موجود ہے۔ اس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس بات کی نشاندہی کی ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔